إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج کی فضیلت، اہمیت اور فرضیت کو ایڈریس کیا تھا. آج کی اس خطبہ جمعہ میں حج کرنے کے 3 مسنون اور شرعی طریقے
آسان ٹپس کے ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا تاکہ جو بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، حج جو ہے یہ مکہ میں ہوتا ہے، اور جس گھر کا ذکر قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ بکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ حج جو ہے یہ مکہ میں ہوتا ہے، کسی دربار کے چکر لگانے سے حج نہیں ہوتا، حج صرف مکہ میں ہی ہوتا ہے۔ کعبہ جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اس کمرے کو کہتے ہیں جو مسجد الحرام کے اندر ہے، اور اس کے اوپر ہر وقت کالے رنگ کا غلاف پڑا رہتا ہے۔ اس کی لمبائی 12 میٹر ہے، چوڑائی 11 میٹر ہے، اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اس کے اندر ہی سیڑھیاں ہیں جو اوپر جانے کے لیے، اور وہ تقریباً 50 کے قریب ہے۔ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کس نے کی، اور یہ کعبہ سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر بلند ہے، اور اسی کو ہی مسلمانوں کا قبلہ کہتے ہیں، اور یہ اب تک تقریباً 5,500 سال سے لے کے اب تک تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بار اس کو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور فرشتوں کی مدد سے اس کمرے کو تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جبکہ اس کی دیواریں جو ہیں وہ پھٹ گئی تھی۔ تیسری دفعہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئیں، لیکن لوگ پھر بھی بغیر دیواروں کے ہی طواف کرتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کی جیسا کہ اس کا واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یرفعو اٹھا رہے تھے قواعد من البیت، اس کی بنیادوں کے اوپر سے دیواریں، یعنی تعمیر نہیں کر رہے تھے، بنیادیں موجود تھی جو سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، ان بنیادوں کے اوپر ہی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اور یہ ایسا کمرہ تھا کہ جس کے اوپر چھت اس زمانے میں نہیں تھی، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اس کمرے کی کوئی چھت نہیں تھی، اور 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ مشرق سے لوگ داخل ہوتے تھے اور مغرب کی طرف سے نکل جاتے تھے، اور دوسرا یہ کمرہ بالکل زمین کے برابر تھا۔ سیدنا اسماعیل
اور ابراہیم علیہ السلام جب اس کی دوبارہ تعمیر کی تو یہ زمین کے برابر تھا، چھت بھی نہیں تھی، 2 دروازے تھے۔ 1100 سال گزرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر کی عمارت تھی یہ بھی بارشوں کی وجہ سے گر گئی، اور قبیلہ بنو جرہم کے سردار عمالقہ نے اسے 5ویں بار دوبارہ تعمیر کیا۔ سیدنا ابراہیم اسماعیل کے بعد 5ویں دفعہ جو سردار عمالقہ تھا اس نے اس کو تعمیر کیا۔ 6ٹھی بار اس کی تعمیر اس وقت کی گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، کیونکہ سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچا، اور قریش نے پھر اس عمارت کو گرنے کے خطرے کی وجہ سے خود گرا کر اس کی تعمیر کی، اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے خطیم کا حصہ جو آدھا دائرہ ہے وہ باہر نکال دیا، کیونکہ ان کا یہ اس وقت اصول تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حق حلال کے پیسے لگانے، حرام کے پیسے نہیں لگانے۔ ہر شخص کو کہا گیا تھا کہ جس نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے حلال پیسوں سے کرنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فنڈز ہی اتنے اکٹھے ہوئے کہ وہ ریکٹینگل میں نہیں بن سکتا تھا، بلکہ کچھ حصہ خالی کرنا پڑتا تھا، تو انہوں نے 3 دیواریں بنا دیں اور باقی دائرہ بنا دیا کہ جب کبھی پیسے ہوں گے تو بنا لیں گے، لیکن انڈیکیٹ کر دیا کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، اس کو زمین سے 7 فٹ اونچا کر دیا۔ یہ اونچا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جس کو ہم چاہیں اندر جانے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، کیونکہ اتنی اونچی سے تو آدمی داخل نہیں ہو سکتا نا۔ آج بھی وہ 7 فٹ ہی اونچا ہے، جس کو وہ سربراہ مملکت کو اجازت دیتے ہیں اس کے لیے سیڑھی لگتی ہے اور وہ چڑھتے ہیں اور اندر جاتے ہیں۔ اور مشرق کی طرف کا جو دروازہ تھا وہ رہنے دیا، اور مغرب کی طرف کا جو تھا اس کو بند کیا، یعنی ایک دروازہ کر دیا، زمین سے 7 فٹ اونچا کر دیا، اور خطیم کا حصہ باہر نکال دیا۔ 82 سال کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے 82 سال کے بعد، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرا کر دوبارہ حتیم کا حصہ اس میں شامل کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حتیم بھی کعبہ کا حصہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو ریکٹینگل شکل میں جو اوریجنل تھی وہ بنا دیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور میں 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس عمارت کو دوبارہ گرا دے کر اس کو پرانی عمارت جو حتیم کا حصہ باہر تھا اس کو باہر ہی کر دیا، اور دروازہ جو ہے وہ ایک دوبارہ کر دیا۔ پھر 886 سال تک یہ عمارت اسی طرح رہی، اور 960 ہجری میں سلطان سلمان بن احمد نے اسے مرمت کیا۔ 18 سال گزرنے کے بعد ایک اور سیلاب آیا اور کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، تو 978 ہجری میں سلطان سلمان بن احمد کے بیٹے نے، جس کا نام محمد بن سلمان تھا، اس نے اس کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر 11ویں دفعہ اس کی تعمیر 162 سال کے بعد یعنی 1140 میں موسلادھار بارشیں ہوئیں، اور اس بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، اور پھر یہ عمارت جو ہے یہ گر گئی۔ تو عثمانی خلیفہ مراد خان جو تھے انہوں نے اس کو عصر نو دوبارہ تعمیر کیا، اور آج جو عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ 390 سالوں سے وہی ہے۔ آج کل آل سعود حرمین شریفین کے نگران اور خادم ہیں، اور لیٹسٹ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اس کی اب مرمت کرتے جاتے ہیں۔ اب کوئی چانس اس کے خراب ہونے کا نہیں ہے، ذرا سا خرابی ہوتی ہے فوراً وہ ٹیکنالوجی یوز کر کے اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ مینٹیننس کا کام پورا سال ہی ہوتا رہتا ہے۔
اب بیت اللہ کی طرف صرف مشرق کی طرف ایک دروازہ ہے اور اس کعبہ کے 4 رکن ہیں۔ عراق کی طرف جو کارنر ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں اور یہ شمال کی طرف ہے۔ شام کی طرف جو کونا ہے، کارنر ہے، اس کو رکن شامی کہتے ہیں اور یہ مغرب کی طرف ہے۔ یمن کی طرف جو کارنر ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اور یہ جنوب کی طرف ہے، اور مشرق کی طرف جو کونا ہے، کارنر ہے، اسے رکن اسود کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حجر اسود فکس ہے۔ تو یہ 4 کونے ہیں۔ یہ حجر اسود بیضوی شکل کا پتھر ہے جس کا رنگ کالا ہے اور کالا ہونے کی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 878 جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر حجر اسود جس کو کہتے ہیں یہ برف کی طرح، دودھ کی طرح سفید یاقوت کا تھا، مگر ابن آدم کے گناہوں کے سبب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، پتھر یاقوت کا تھا، جنت سے آیا، سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہ، شرک خاص طور پہ، اس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ پتھر جو انگوٹھیوں میں پہنے جاتے ہیں، زمرد ہے اور مرجان ہے، یاقوت ہے، یہ برکت کے لیے، فائدے کے لیے پہنتے ہیں، اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ جنت کا پتھر تو فائدہ نہ دے سکا، تو یہ انگوٹھیوں میں جو یہ اپنے یاقوت کے، زمرد کے جو پتھر ڈالے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1597 اور 1605، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، اے حجر اسود، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عمر کے یہ الفاظ جو ہیں یہ گولڈن ورڈ ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1592 1592 اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ کعبہ کے اوپر سب سے پہلے غلاف یمن کے بادشاہ اسد تبر حمیری نے چڑھایا اور اس غلاف کا رنگ کالا تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ بھی کعبہ پر غلاف چڑھاتے رہے اور وہ یوم عاشورہ کو غلاف چڑھاتے تھے 10 محرم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پریکٹس کو کنٹینیو رکھا اور کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا، اور آج بھی پروٹوکول کے طور پر کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ 9 ذوالحجہ کو جب لوگ عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ غلاف کعبہ کی تقریب ہوتی ہے اور اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2950 جو حج چیپٹر میں ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، کیونکہ اس حدیث میں صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جو 78 ہجری میں فوت ہوئے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ اس پورا حج کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو کیا تھا اس کی ڈیٹیل ہے۔
صرف ایک حدیث یہ پڑھ لیں تو اس میں پورا حج کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو حج پر روانہ ہونے سے پہلے 5 کام کرنے ہیں. میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، یعنی شرک اور شرکیہ اعمال سے توبہ کرنی ہے سچی. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کا حق کیا ہے کہ ان کی ختم نبوت پر پکا یقین ہو. اور تیسرا، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اور بندوں کا حق کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اور کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کا حق اس کو دیا جائے. اور چوتھا، حرام کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام کی کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا. اور پانچواں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ 5 کاموں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. حج 3 قسموں کا نہیں ہے، حج کرنے کے 3 طریقے ہیں. جو بھی انسان کو ایزی ہو اس طریقے سے وہ حج کر سکتا ہے. اور وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ ہے حج تمتع. دوسرا طریقہ حج کا کرنے کا کیا ہے؟ حج قران. اور تیسرا حج مفرد. احرام باندھ کر میقات سے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کی نیت کریں گے. یا حج تمتع کی نیت کریں گے، یا حج قران کی کریں گے، یا حج مفرد کی کریں گے. حج تمتع کیا ہے؟ یہ اس حج کے طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج پر جانے والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے. یعنی وہ میقات سے احرام باندھے گا، نیت حج تمتع کی کرے گا، اور حج تمتع کی نیت کے ساتھ وہ صرف عمرے کا تلبیہ پڑھے گا. اور مکہ پہنچ کر 3 کام کرے گا. نمبر 1، طواف کعبہ، بیت اللہ کا طواف. دوسرا، صفا مروہ کی سعی. اور تیسرا، حجامت بنوائے گا اور اپنا احرام کھول دے گا. مثال کے طور پہ آج اگر جا رہا ہے، کوئی صبح 8 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، تو وہ میکسیمم شام 5 بجے تک مکہ پہنچ جائے گا. سارے جو لوازمات ہیں، طریقے ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد شام تک وہ مکہ پہنچ جائے گا. وہاں جا کے طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور اس کے بعد حجامت کرے گا اور احرام کھول دے گا. آج 19 ہے، 19 سے لے کے 8 ذوالحجہ تک وہ ایزیلی مکہ میں رہے گا بغیر احرام کے. اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ڈبل فائدہ، ڈبل ثواب، یعنی عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لیں، ایک ٹکٹ میں 2 مزے. اور یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ترین طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے حج قران. میقات آیا اور آپ نے حج اور عمرے کا کٹھی نیت کی. حج اور عمرے کی ادھر صرف حج تمتع میں صرف عمرہ کی نیت کریں، اگرچہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن نیت عمرہ کی کریں. حج قران میں دونوں نیت کرنی ہے، عمرے کی بھی اور حج کی بھی. اب آپ سے آج آپ جا رہے ہیں، آج 19 ہے، آپ کی 8 بجے فلائٹ ہے، شام کو آپ پہنچ گئے مکہ. جا کے آپ نے طواف کیا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی. اب آپ نے حجامت نہیں کرنی، اور اسی احرام میں 8 ذوالحجہ تک رہنا ہے. یعنی کم و بیش آپ کو 20-22 دن اسی احرام میں رہنے ہوں گے. بڑا مشکل ہے کیونکہ احرام کی بندیاں آپ کے اوپر لاگو رہیں گی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے احرام کے منافی تو آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی. پینلٹی کیا ہے؟
ہر غلطی کے اوپر آپ کو ایک بکری دینی پڑے گی. بال ٹوٹ گیا ہے, کوئی اور غلطی ہو گئی ہے, کوئی گھاس کاٹ لی ہے, جتنے بھی ممانعت کے کام ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو پنالٹی ہے. پنالٹی کیا ہے؟ آئدر آپ ایک بکری دیں, اگر بکری نہیں دے سکتے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھیں. یہ پنالٹی ہے. اب 22 دن اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے تو کرتے بھی ہیں لوگ, لیکن بہت ہی ہمت ہے اور بہت ہی مشکل ہے. اور تیسرا حج کرنے کا طریقہ ہے حج مفرد. اور یہ طریقہ کیا ہے کہ میقات کے اوپر آپ نے صرف حج کی نیت کی ہے اور مکہ پہنچ کر آپ نے طواف کیا, سعی کی, منا میں دن گزارا, عرفات گزارا اور یوم تشریق یعنی 6 دن کی ایکٹیویٹی آپ نے پوری کی اور آپ کا حج ہو گیا. اور یہ حج کس کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ وہاں مقامی لوگ رہتے ہیں کہ اپنے گھر جدے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مکے میں کوئی رہنے والا مکے میں بیٹھا ہوا ہے, طائف کا رہنے والا طائف میں بیٹھا ہوا ہے, ریاض میں رہنے والا ریاض میں ہے. اس نے کیا کیا, حج سے 8 تاریخ کو حج ہے تو وہ تقریباً 8 کو ہی گھر سے نکلتا ہے اور یہ ساری 5 دن کی ایکٹیویٹی کی, اتنے دن چھٹیاں ہوتی ہیں آفس میں اور کر کے گھر. یا گورنمنٹ کے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں وہ یہ حج مفرد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہم جب پی اے میں تھے تو ہماری بھی ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی, ہمیں بڑی مشکل سے 8 ذوالحجہ کو ٹائم ملتا تھا. تو حج مفرد وہ لوگوں کے لیے ہے جو مقامی ہوں یا ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوں یا وہاں پہ کوئی روزگار کر رہے ہوں تو ان کے لیے یہ سوٹ ہے. اور اگر کوئی پاکستان سے بھی جانا چاہے تو کر کے جا سکتا ہے. میقات سے آخری ٹائم کے اوپر اس کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ فلائٹ لے کے جانا چاہے تو حج مفرد وہ آخری دن بھی کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن جو ہے وہ آخری دن ہی جاتے ہیں, حج سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. تو یہ 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنے میقات سے اڈاپٹ کرنا ہے. مناسک حج یعنی حج کے واجبات 12 ہیں جن کی ترتیب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا, اگر احرام نہیں باندھا تو واپس آپ کو میقات پہ جانا ہے یا پھر آپ نے پینلٹی دینی ہے. مکہ پہنچ کر طواف کرنا, سعی کرنا, چوتھا 8 ذوالحجہ کو منا میں گزارنا اور 9 ذوالحجہ کو عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا اور 9 ذوالحجہ کو ہی مغرب کے بعد عرفات سے کوچ کرنا اور مشعر الحرام میں رات گزارنا اور 10 ذوالحجہ کو واپس مزدلفہ سے منا پہنچنا اور پھر رمی جمار کرنا ہے, یعنی جو شیطان کی نشانی وہاں بنی ہیں ان کو کنکر مارنا اور پھر حجامت بنوانا اور نامہ قربانی کرنا. اور 10واں کام جو ہے طواف افاضہ. اور 11 ایام تشریق 11, 12, 13 یہ 3 دن منا میں گزارنا. اور 12ویں واجب چیز ہے طواف وداع. تو یہ 12 واجبات ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے غلطی سے تو اس کی پینلٹی ہے. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں, 3 غلطیاں ہو گئی ہیں جان بوجھ کر, تو اس کے اوپر پینلٹی ہے. حج کے رکن جو ہیں یہ 4 ہیں, حج کے رکن 3 ہیں, 4 حج کے رکن 4 ہیں. 4 کون کون سے ہیں؟ احرام نمبر 1, نمبر 2 وقوف عرفات, نمبر 3 سعی اور نمبر 4 طواف افاضہ. ان 4 میں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو حج نہیں ہوتا. یہ رکن ہے.
اسی لیے اس میں اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، آج کل تو ہوائی جہاز ہیں، پہلے زمانے میں گھوڑوں اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، اور اس کا ثواب ہی کوئی چھین کے لے گیا ڈاکو، اب وہ کیا کرے؟ تو اپنے کپڑوں کو ہی کھول لے، کیونکہ سلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس نے پہنا ہوا ہے تہہ بند سر کے اوپر، اسی کو ہی وہ اپنا اکھیڑ لے، انسٹچ کر لے، اور وہ اس کا احرام بن جائے گا۔ اسی طرح ہی کوئی ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور اس کا بس سفر جو ہے وہ سے 25-30 کلومیٹر ہی رہ گیا ہے عرفات پہنچنے کا، اور وہ سخت مشکل میں پھنس گیا ہے، گاڑی اس کی خراب ہے، ٹائم گزر رہا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں یار پیدل ہی چلتا ہوں، 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر ہے، میں پیدل ہی پہنچ جاتا ہوں، اور وہ جناب بھاگتا دوڑتا پیدل چلتا کسی طریقے سے مغرب سے پہلے اگر وہ وقوف عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، اللہ نے آسانی کی۔ لیکن ہے ضروری احرام اور وقوف عرفات۔ اسی طرح سعی کرے گا، جب پہنچ گیا تو وہاں سعی بھی کرے گا، اور پھر طواف افاضہ کرے۔ یہ 4 رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کام اگر رہ گیا تو پھر اس کا حج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2950، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی کیفیت سٹیپ بائی سٹیپ بیان کی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کا اعلان کیا، تو کم و بیش 1,25,000 صحابہ حج کے لیے تیار ہو گئے اس زمانے میں۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے 1,25,000، آج کل ماشاءاللہ 80 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں لوکل اور انٹرنیشنل۔ تو 1,25,000 صحابہ کرام جو ہیں وہ حج کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذوالقعدہ کو ہفتے والے دن مسجد نبوی میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہفتے والے دن ہی ظہر کے وقت سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مسجد نبوی سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر بیر علی کا مقام آیا، اس وقت اس کا نام تھا ذوالحلیفہ۔ آج بھی دونوں نام لکھے ہوئے ہیں، میقات ذوالحلیفہ اور بیر علی۔ تو جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے احرام باندھا۔ میقات کے بارے میں میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ 5 میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے پوری دنیا کے۔ 196 ملک ہیں پوری دنیا میں، اور 196 ملکوں سے آنے والے جتنے بھی حجاج عمرہ کے لیے آتے ہیں، وہ ان 5 مقامات کے اوپر سے احرام باندھنا ہے۔ ان سے مقامات سے احرام کے بغیر نہیں گزرنا۔ اگر کسی ویسے کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے تو بغیر احرام کے جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا ان مقامات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہمارا جو ہے وہ یہ لملم ہے، عراق والوں کے لیے ذات العرق ہے، کرن المنازل ہے طائف میں، جفا ہے رابغ کے پاس، اور ذوالحلیفہ مدینے کے۔ یہ 5 میقات ان کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلا خطبہ جمعہ جو ہے بیان کر دیا تھا۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ سے میقات جو تھا وہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور بلند آواز سے آپ نے تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہر وقت احرام کی حالت میں آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھی تو صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح بلند آواز سے تلبیہ پڑھنی شروع کر۔ 9 دن کے سفر کے بعد، یعنی 26 ذوالحجہ کو آپ نے سفر شروع کیا، اور 9 دن سفر کرتے کرتے 4 ذوالحجہ کو
440 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے یہ طے کر کے آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام مکہ پہنچے، یعنی 9 دنوں میں۔ آج کل زیادہ سے زیادہ بس جو ہے وہ 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے لیتی ہے، اور جو ٹرینیں شروع ہوئی ہیں یہ 3 گھنٹوں میں آپ کو مکے سے مدینہ پہنچا دے، اور اس وقت 9 دن کا سفر تھا۔ بیت اللہ جو اس وقت موجود ہے، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیواریں تو نہیں تھیں، لیکن رستے بنے ہوئے تھے، یعنی 8 دروازے بنے ہوئے تھے جس کے ذریعے اندر داخل ہوتے تھے۔ آج ماشاءاللہ 216 دروازے ہیں بیت اللہ کے۔ اس زمانے میں مشرق کی طرف 2 تھے، آج مشرق کی طرف 52 ہیں۔ اس زمانے میں مغرب کی طرف 3 تھے، آج مغرب کی طرف 68 ہیں دروازے۔ اس زمانے میں شمال کی طرف 2 تھے، آج شمال کی طرف 48 ہیں۔ جنوب کی طرف 1 رستہ تھا اندر داخل ہونے کا، آج 48 دروازے ہیں، یعنی اس وقت 216 دروازے ہیں بیت اللہ کے، جبکہ اس زمانے میں صرف 8 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر بنی شیبہ جو دروازہ تھا اس کے راستے اندر داخل ہوئے۔ تو آج بھی اگر کوئی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرنا چاہے تو اس کا آج جو نام ہے وہ باب السلام رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا نیچے بنی شیبہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ نشانی کے طور پہ۔ اور چونکہ 216 دروازے ہیں تو اس کا ایزی ہے 114 نمبر وہ دروازہ ہے۔ اگر کسی نے سنت پوری کرنی ہو تو وہ ڈھونڈتا 114 نمبر دروازے کے اوپر پہنچ جائے، اور وہ بنی شیبہ کا دروازہ ہے، ایزی نوٹ کر لے۔ 114 نمبر دروازے سے اگر وہ داخل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ بنی شیبہ کے دروازے میں سے گزرے گا۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر 3 چکروں میں رمل کیا۔ یہ رمل کیا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، پورا پاؤں نہیں، پباں دے پار جنہوں کہتے ہیں پٹھا۔ پہلوان جب کھاڑے میں آتا ہے نا تو وہ ایسے ایسے ہاتھوں کو بھی ہلاتا ہے، اور وہ مطلب پبوں کے اوپر چھلانگے لگاتا ہے۔ ایکچولی وہ دوسرا جو سامنے مد مقابل میں جو ہوتا ہے حریف، اس کو وہ مروب کرنا چاہتا ہے کہ میں جناب بہت طاقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چکروں میں رمل کیا تاکہ کافروں کے اوپر روک طاری ہو جائے۔ ایکچولی مشرکین مکہ نے یہ پراپوگنڈا کیا تھا کہ یہ مسلمان مدینے چلے گئے ہیں، وہاں پہ اب ان کی صحت اتنی خراب ہو گئی ہے، یہ تو اب 7 چکر بھی نہیں لگا سکتے، دیکھ لینا آئے ہیں ان سے تو 7 چکر ہی نہیں لگنے۔ تبھی انہوں نے صفا مروہ کی 3.5 کلومیٹر بھی صحیح کرنی ہے، یہ تو بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، دیکھ لینا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمل کرو۔ جب رمل کیا تو ان کا پراپوگنڈا جو ہے وہ غلط ثابت ہوا اور وہ مروب ہوئے۔ اور پہلے 3 چکروں میں ایک تو رمل کرنا ہے، دوسرا جو آپ کی یہ چادر ہے احرام کی، اس کو بغل کے نیچے سے نکال کے اوپر کاندھے کے اوپر رکھنی ہے، اس سے انسان کا روب دبدبا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف 3 چکروں میں ہے، لیکن ہمارے جو بھائی جاتے ہیں ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ساری پورے طواف کے دوران ہی اس کو کندھے کو ننگا رکھتے ہیں، حالانکہ نہیں، نماز میں کندھا کور کرنے کا حکم ہے، اور پہلے 3 چکروں میں یہ رمل اور استوا ہے، ادروائز اپنے کندھے جو ہیں وہ کور ہونے چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تو صحابہ نے بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے اس طرح رمل کیا، اور پھر یہ ایسا سنت بن گئی کہ آج بھی جو لوگ ہیں حج کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ رمل کرنا چاہیے، اور 4 چکر اسی عام حالت میں کرنے چاہیے، 3 میں رمل، 4 عام۔ طواف کرنے کے دوران جیسے میں نے بتایا 4 کونے ہیں، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، حجر اسود۔ تو رکن یمانی کو مس کرنے کا حکم ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم۔
رش ہو تو حجر اسود کو دور سے ہی استلام کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چاروں کونوں کو ہی بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ بوسہ صرف حجر اسود کو ہے، باقی رکن یمانی کو آپ نے ٹچ کرنا ہے ہاتھ سے، اور باقی دو کونے رکن عراقی اور رکن شامی جو ہے ان کو ٹچ نہیں کرنا، اور یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ سنت کی خلاف ورزی۔ جب آپ نے یہ 7 چکر مکمل کر لیے تو آپ مقام ابراہیم پر آئے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں جو ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ وہ پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس وقت بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر انہوں نے سیو کیا ہوا ہے۔ تو اس مقام پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو آپ پھر اس مقام پر آئے اور 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کی۔ اور پہلی رکعت میں دیکھیں حدیث میں کتنی ٹائنی ڈیٹیل تک بھی لکھی ہوئی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ حالانکہ یا الکافرون پہلا ہے، قل هو اللہ بعد ہے، لیکن آپ نے پہلے قل هو اللہ پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ اتنی ٹائنی ڈیٹیل تک اس میں ملے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، اور پھر آپ صحیح کرنے کے لیے باب الصفا سے صفا پہاڑی بن گئی۔ یہ پہاڑیوں اس زمانے میں باہر تھی، بیت اللہ کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، تو جو باب الصفا تھا اس کے راستے میں باہر تھی۔ آج یہ پہاڑیاں جو ہیں یہ اندر آ گئی ہیں، کورڈ ایریا کے اندر ہیں، لیکن باب ابھی بھی موجود ہے، باب الصفا۔ تو آپ جب یہ 2 رکعت ادا کر لیں تو باب الصفا سے باہر نکلیں، اور اس باب الصفا کا نمبر ہے 118۔ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈھونڈنا آسانی ہے، وغیرہ آدمی پورا چکر لگاتا رہے کہ باب الصفا کدھر ہے جی، تو 118 نمبر پہ آپ کو یاد یہ کیا ہے، 114 ہے، 15 16 17 18 یہ ہے، تو 118 باب الصفا ہے۔ وہاں سے آپ صفا پہاڑی کے لیے پر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ یہ صحیح سٹارٹ کریں، اور اسی صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ہے، ادھر بھی لکھی ہوئی ہے، اگر نہ بھی آتی ہو تو پہاڑی کے اوپر آپ چڑھیں گے تو عربی لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت نمبر 158 ہے سورۃ البقرہ کی، یہ پہاڑی کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ پھر پہاڑی سے نیچے آ جائیں۔ آج کل انہوں نے شیشے لگا دیے ہیں، ہمارے زمانے میں تو شیشہ نہیں تھے، لوگ کیا کرتے تھے کیل لے کے چلے جاتے تھے پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے، کیل کے ساتھ ہلکی 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 مٹی جو ہے وہ کھیڑنی شروع کر دیتے تھے، اور پوڑی سی بنا کے شاپر سی وہ لے آتے تھے۔ اب 80 لاکھ لوگ وہ کیا کہتے ہیں تولا تولا بھی لے آئیں تو کیا ہوگا، وہ پہاڑی کے اندر سراخ تک ہو گئے، بیٹھے میں اپنی طرف سے عبادت کر رہے ہیں لیکن کیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور تھوڑے وہ مٹی جو ہے اکٹھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مروہ میں تو آج کل انہوں نے شیشے لگا دیے ہیں، آپ پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اس کے بعد پہاڑی سے نیچے اتریں اور پھر مروہ کی طرف صحیح کریں۔ درمیان میں گرین رنگ کے انہوں نے ستون اور دائرے لگائے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیدہ بی بی ہاجرہ نے دوڑا تھی، تو یہاں پہ حاجی جو ہیں وہ دوڑیں گے ذرا تیز، مطلب کہ عام چال سے نہیں، ذرا تیز رفتار سے وہاں سے گزریں گے۔ خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوڑیں، وہ نارمل روٹین سے ہی چلیں گی، لیکن مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہاں پہ دوڑیں۔ اور ان 2 پہاڑیوں کے چکر لگانے ہیں 7، جانا اور آنا ایک چکر نہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا پھر 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، اور 7واں مروہ کے اوپر آپ کا ختم ہوگا۔
یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹل 7 چکر جو ہیں. یہ جب 7 چکر مکمل کر لیں، 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، پھر آپ اپنی حجامت بنوائیں، اور حجامت بنانے کے بعد آپ کا اگر صرف عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کا عمرہ ہو گیا. یہ صفا مروہ کے دوران چکر میں باتیں نہیں کرنی، نہ ہی ویڈیو بنانی ہے کہ وہاں پہ جناب ویڈیو بن رہی ہے، لو جی میں سفر کر رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں اور اپلوڈ سٹیٹس کر رہا ہوں. یہ وہاں پہ سٹیٹس اپلوڈ کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں جاتے، لیکن ایسی وبا بن گئی ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، کچھ باندھا ہوا ہے، سٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے کہ جناب میں نے احرام باندھا ہوا ہے. بھائی کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کے لیے آپ حج کرنے گئے ہو اور اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہو. تو باتیں بھی نہیں کرنی، دعائیں پڑھنی ہے جو آ رہی ہوں، کوئی اسپیسیفک دعائیں نہیں ہیں، جو دعائیں آ رہی ہیں وہ آپ پڑھیں، اور یہ ویڈیو شیڈیو بنانے سے اوائڈ کریں. حج تمتع کے لیے جو جا رہا ہے وہ احرام کھول دے گا، پھر 8 ذو الحجہ کو وہ دوبارہ جس جگہ پر بھی ہوگا اپنے کمرے میں دوبارہ احرام باندھے گا اور منا کی طرف روانہ ہو جائے گا. طواف کرتے ہوئے یا سعی کرتے ہوئے اگر اذان ہو گئی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے وہاں ہی رک جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یار میرا تھوڑا سا چکر رہ گیا تو میں مکمل کر ہی لوں، نہیں. جس جگہ پہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اسی جگہ پہ آپ رک جائیں، جماعت کے ساتھ شامل ہوں. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں تک میں نے کیا ہے، پھر آپ دوبارہ طواف شروع کر لیں یا صفا مروہ کی صحیح جو بھی ہے اس کو شروع کر لیں. لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا 10-15 میٹر بھی رہ گیا آپ نے کہا یار جلدی کر لوں، نہیں. یوں ہی جماعت کھڑی ہوگی آپ نے اپنی صحیح یا طواف جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح حج کے دوران اگر کوئی حاجی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اسی احرام کی چادروں میں اس کو دفنا دیا جائے گا. منہ اور سر جو ہے وہ ننگا رہے گا. انشاءاللہ قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا وہ اٹھے گا. جتنا عرصہ بھی مکے میں گزارنا ہے طواف کرنا ہے، کیونکہ باقی عبادات جو ہیں وہ ہر جگہ کی جا سکتی ہیں، نفل عبادت کی جا سکتی ہے، اور دعائیں زیادہ سے زیادہ طواف کا، کیونکہ طواف جو ہے یہ صرف مکہ میں ہے تو طواف کو پریفر کرنا ہے. عمرے کے اوپر طواف پریفر نہیں کرنا. لوگ تنعیم وہاں سے مکہ سے تقریباً 2.5 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مسجد عائشہ ہے، تنعیم اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، احرام باندھ کے آتے ہیں، دوبارہ مطلب طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، حجامت بنوائی اور عمرہ ہو گیا. پھر کوئی 2 گھنٹے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. بعض لوگ ایک دن میں 10 عمرے کرتے ہیں. بھائی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی دوبارہ کرنا ہے تو آپ میقات کے اوپر جائیں. آپ پاکستان سے ہیں 93 کلومیٹر یلملم کے اوپر جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمرہ کتنا مشکل ہے. لیکن 2-2.5 کلومیٹر جاتے ہیں مسجد عائشہ کے پاس اور وہاں سے مطلب کہ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. تو جتنا وقت وہاں گزاریں کوشش کریں طواف کریں، طواف کا ثواب. تو 8 ذو الحجہ کو جتنے بھی حاجی ہیں وہ اپنے کمرے سے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں وہاں سے وہ احرام باندھیں گے اور منا جائیں گے. منا میں وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھیں. 5 نمازیں پڑھنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد سورج بلند ہو گیا تو آپ عرفات کی طرف کوچ کریں گے. 7 بہت چوڑی روڈز بنی ہوئی ہیں، بڑے آرام سے آدمی وہاں پہ. تو منا سے جو ہی نکلیں گے تو وادی محشر آتی ہے. اس وادی محشر سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ وہ وادی ہے کہ جہاں پر ہاتھی والوں کے اوپر عذاب نازل ہوا. ٹائم زیادہ ہو گیا، بس 5 منٹ میں اس کو میں کور اپ کروں. تو ہاتھی والوں کے اوپر اس وادی میں عذاب نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا اور حکم دیا کہ یہاں سے اس وادی سے جلدی سے گزر جائے. تو اس وادی کو کراس کرنے کے بعد آپ کے لیفٹ سائڈ پر مشعر الحرام مزدلفہ جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے، لیکن اسی کو چھوڑ دینا ہے.
سیدھی آپ نے 7 کلومیٹر اور سفر کرنا ہے اور وہ آپ عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ عرفات میں بہت بڑی مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد نمرہ، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹڈ ہے، فل مطلب فرنشڈ مسجد ہے، تو لوگ جو ہے اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی خطبہ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ یاد رہے کہ وہ مسجد کا آدھا حصہ جو ہے حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حرم کے باہر ہے۔ انہوں نے ریڈ لائٹ کے ساتھ اس کو انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اس حصے میں نہیں بیٹھنا، اس حصے میں جانا ہے۔ شرطے بھی لوگوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہو جاؤ، لیکن وہ اے سی لگا ہوتا ہے، کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے نہیں یار ادھر ہی ٹھیک ہے، حالانکہ اگر وہ اس حصے میں رہے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عرفات سے باہر ہے۔ مسجد آدھی عرفات میں ہے، آدھی عرفات سے باہر ہے، لہذا انہوں نے وہ ہائی لائٹ کر کے، لائٹیں ہیں ہلکی ہلکا، وہ اس اسپیکر بھی لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس سائڈ پر رہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ مطلب کہ یہ غلطی نہ ہو، کیونکہ غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو۔ جب کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی اس سائڈ پہ نہیں بیٹھنا تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو وہاں پہ عرفات میں آپ نے مغرب تک ٹھہرنا ہے، مغرب کے بعد عرفات سے آپ نے کوچ کرنا ہے اور مزدلفہ آنا ہے، رات مزدلفہ گزارنی ہے، مغرب اور عشاء قصر، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ عرفات میں بھی جو ظہر اثر ہے یہ قصر ہوگی، اذان 1 ہوگی، اس کے بعد 2 رکعتیں ظہر کی، پھر اذان نہیں ہوگی بلکہ صرف اقامت ہوگی اور 2 رکعتیں عصر کی۔ مزدلفہ میں بھی 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت جو ہے عشاء کی۔ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے اور صبح فجر کو مزدلفہ سے کوچ کرنا ہے اور واپس منا آنا ہے، اور آ کر رمی جمار کرنا ہے۔ شیطانوں کے انہوں نے وہ نشان بنائے ہوئے ہیں، وہ شیطان وہاں پہ فزیکلی موجود نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جوتا پکڑا ہوا ہے، اس ستون کے اوپر چڑھ کے اس کو زور زور سے مار رہا ہے، زور زور سے مار، بھائی کیا مار رہا ہے؟ وہ کوئی شیطان کوئی زندہ وہاں پہ بیٹھا لیکن مار رہا ہے، ہلکا دانے کے برابر کنکری جو ہے وہ مارنے کا حکم ہے، لیکن غلو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، حجامت بنانی ہے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ پھر آپ مکہ آئیں، طواف افاضہ کریں، جتنے دن وہاں پہ رہیں مکہ میں، 3 دن آپ ایام تشریق میں گزاریں، 11، 12، 13، لیکن لوگ جو ہیں وہ 2 ہی گزارتے ہیں، 11، 12، حالانکہ 3 دن گزارنے چاہیے۔ ایام تشریق 3 دن ہے، تو 3 دن گزارنے کے بعد طواف افاضہ کریں اور مدینے کی طرف آپ روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من